بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوچو، ایک شام، ایک منظر، رات کا سکون ہے، ہر طرف اندھیرا اور خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں آرام کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چادر میں لپیٹے ہوئے ہیں اور اس چادر سے نور پھوٹ رہا ہے، جیسے اندھیری رات میں جگنو چمک رہا ہو۔ اس نور کو دیکھ کر رب العالمین پکارتا ہے، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، یعنی اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی حال میں بلاتا ہے۔ کتنی پیاری ندا ہے، کتنا محبوب بھرا انداز ہے۔ اللہ کہتے ہیں، قُمِ اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل قرآن ترتیلا، یعنی رات کو اٹھ کر نماز پڑھنا، آدھی رات یا تھوڑی کم یا تھوڑا زیادہ، اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راتوں کی عبادت کا حکم دیتا ہے۔ دن بھر دعوت و تبلیغ، رات بھر اللہ کے حضور سجدہ، یہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی۔ اللہ فرماتا ہے، اِنَّا سَنُلْقِی عَلَیْکَ قَوْلًا ثَقِیلًا، ہم تم پر ایک بھاری کلام اتاریں گے، یعنی قرآن مجید، جو صرف پڑھنا ہی نہیں، زندگی بدل دینے والی کتاب ہے۔ یہ کلام دل پر بھی اترتا ہے اور جسم پر بھی بوجھ بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا، رات اٹھ کر اس قرآن کو اپنے اندر اتارو۔ رات کا سکون اور عبادت۔ پھر اللہ نے رات کی عبادت کا راز بیان کیا۔ رات کا اٹھنا نفس پر سب سے زیادہ اثر ڈالنے والا اور دل کی بات کہنے کا بہترین وقت ہے۔ دن میں شور ہے، مشغولیات ہے، لیکن رات وہ وقت ہے جب بندہ اور رب اکیلے ہوتے ہیں۔ اس وقت دل کی بات سیدھے عرش تک چلی جاتی ہے، دل کی فکر اور قصد۔ پھر اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت کا ذکر کیا۔ دن میں تمہیں لمبی مشغولیت رہتی ہے، یعنی دن بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے دوڑ دھوپ کرتے تھے اور رات کو اللہ کے حضور گریہ وزاری کرتے تھے، صرف اللہ کا ذکر۔ پھر اللہ فرماتا ہے، اپنا رب کا نام یاد کرو اور اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جاؤ، یعنی اللہ کے ذکر میں گھل مل جاؤ، دنیا کی فکر چھوڑ کر صرف رب کے ہو جاؤ۔ اللہ کا ربوبیت کا ذکر۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت بیان کی، وہ مشرق مغرب کا مالک ہے، وہی سب کا رب ہے، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے۔ دشمنوں سے صبر اور اللہ پر بھروسہ۔ اللہ کہتا ہے، جو کچھ لوگ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور ان سے اچھے طریقے سے دوری اختیار کرو، یعنی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، ذلیل کرتے، لیکن اللہ کہتا ہے صبر کرو، تمہارا رب ان سے نپٹ لے گا۔ آخر میں اللہ نے فرمایا، یعنی اللہ نے آسانی دے دی۔ دن رات کی مصروفیات کو دیکھ کر رب فرماتا ہے کہ جتنا آسان ہو اتنا قرآن پڑھ لو، نماز پڑھ لو، زکوٰۃ دو، اللہ سے معافی مانگو۔ آخری پیغام اور جذباتی اینڈنگ۔ بھائیوں اور بہنوں، سورہ مزمل ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر ہم اللہ کے پیغام کو اٹھانا چاہتے ہیں تو ہمیں
اپنے راتوں کو اللہ کے لیے زندہ کرنا ہوگا۔ سوچو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا نور چادر میں لپیٹا ہوا چمک رہا تھا، انہیں رب نے پکارا، اے چادر اوڑھنے والے، اٹھ کر رات میں نماز پڑھ۔ آج ہم بھی یہی پیغام مل رہا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کے اندھیروں میں رات کی چند لمحے اللہ کے لیے نکال دیں تو اللہ ہمارے دل کو نور سے بھر دے گا۔ یا اللہ، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راتوں کی عبادت کا جوش عطا فرما، ہمیں قرآن کا نور سے روشن فرما، اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے میرا چینل سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ کے لیے جو ہے شیئر ضرور کریں، اور جو ہے میرے لیے دعا کریں۔ آمین ثم آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔